الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ آخری تشہد کے بعد سلام سے پہلے کی دعاؤں میں سے آخری دعا ہم آج یہ پڑھ لیتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول یہ ہوا کرتے تھے جب آپ علیہ السلام خصوصاً رات کی نماز کے لیے جب آپ بیدار ہوتے تو نبی علیہ السلام آخری تشہد کے بعد یہ دعا عموماً قیام اللیل کی جو تشہد میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ما قدمت، جو میں نے پہلے کیا، اللہ مجھے بخش دے جو میں نے پہلے کیا، وما اخرت، اور جو میں نے پیچھے کیا، جو پہلے کیا اس کو بھی معاف کر دے، جو بعد میں کیا اس کو بھی معاف فرما لے۔ پھر کیا ہے، وما اسررت، اور جو میں نے چھپا کر کیا، وما اسررت، جو میں نے اسی سے سری طور پر، وما اسررت، اور میں نے جو چھپا کر جو گناہ کیا اس کو بھی معاف فرما لے، وما اعلنت، اور جو میں نے اعلانیہ کیا، سر عام جو گناہ کیا اس کو بھی معاف فرما لے، وما اسرفت، اور جو میں نے زیادتی کی اس کو بھی معاف فرما لے، وما اسرفت اسراف سے ہے، جو میں نے زیادتی کی اس کو بھی معاف فرما لے، وما انت اعلم به منی، وما انت، اور جسے اعلم، وما انت، جسے تو اعلم زیادہ جانتا ہے، منی، مجھ سے زیادہ، اللہ میرے ان تمام گناہوں کو بھی بخش دے جسے تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، جسے تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ان کو بھی اللہ تو معاف فرما لے۔ انت المقدم، انت المقدم، تو ہی پہلے کرنے والا ہے، انت، تو ہی، المقدم، پہلے کرنے والا ہے، وانت المؤخر، اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، وانت علی، اچھا پھر کیا ہے، انت المقدم وانت المؤخر، لا الہ، لا نہیں ہے، الہ کوئی بھی عبادت کے لائق، الا انت، تیرے علاوہ۔ اب اس دعا میں اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ما قدمت، جو گناہ آج سے پہلے میں کر چکا ہوں، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، ما قدمت، جو گناہ میں نے لا علمی میں کر چکا ہوں، اللہم اغفر لی ما قدمت، اے اللہ مجھے بخش دے جو گناہ میں پہلے کر چکا ہوں، وما اخرت، جو میں پیچھے کر چکا ہوں۔ علم آنے کے بعد، ہوش سنبھالنے کے بعد، اور توبہ طائب ہونے کے بعد جو گناہ میں نے کیا ہے اللہ اس کو بھی تو معاف فرما دے، وما اسررت، اللہ جو گناہ میں نے چھپ کر کیا ہے، چھپا کر کیا ہے۔ دیکھو ایک گناہ کا آپ تعلق دیکھیں، گناہ ان چار حصوں میں منقسم نظر آتے ہیں، کوئی بھی عمل آپ دیکھ لیں وہ چار حصوں میں، یا آپ نے پہلے کیا ہوگا یا آپ نے بعد میں کیا ہوگا، پہلے اور بعد میں، دو ہو گیا۔ اچھا پھر وما اسررت وما اعلنت، یا وہ گناہ آپ نے سر عام کیا ہوگا، اس گناہ کو کرتے ہوئے آپ کے کسی دوست نے، آپ کے کسی رشتہ دار نے دیکھا ہوگا، اسے کہتے ہیں اعلانیہ۔ وما اسررت، اور وہ گناہ جو آپ نے چھپا کر کیا، رازداری میں کیا، چھپ کر کیا، چار دیواری کے اندر کیا، کمرے کے اندر جو گناہ آپ نے کیا۔ اور یہ دعا اگر ہم دیکھا جائے، یہ گناہ آج کے ہمارے اس زمانے کے لیے سب سے زیادہ فٹ آتا ہے۔ پرانے زمانوں میں زیادہ سے زیادہ چھپ کر آدمی کسی چار دیواری کے اندر چوری کرنے کے لیے جا سکتا تھا، یا زناکاری کے لیے جا سکتا تھا، یا ڈاکہ مارنے کے لیے چھت کے نیچے جا سکتا تھا۔ اب آج کے دور میں آپ گناہ چھپ کر اپنے گھر میں بیٹھ کر، گھر میں والدین کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ چھپ کر گناہ کر سکتا ہے۔ آپ کے پاس موبائل فون ہے، موبائل فون سے آپ کسی کو غلط میسج کر رہا ہے، کسی کے ساتھ آپ کا افیئر چل رہا ہے، آپ بظاہر گھر والوں کے ساتھ کمرے میں سویا ہوا ہے، لیکن کمبل کے نیچے آپ کے ہاتھوں موبائل ہے اور آپ وہاں پہ چھپا کر گناہ میں مصروف ہے۔ اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، ما قدمت، جو گناہ میں پہلے کر چکا ہوں،
پہلے سے مراد علم آنے سے پہلے یا آج سے پہلے یا بیماری سے پہلے یا آپ نے گناہ کر لی ہے، گناہ کرنے کے بعد آپ نے پھر توبہ کر لی ہے، توبہ سے پہلے جو گناہ میں کر چکا ہوں، یا لا علمی کی بنیاد پہلے جو گناہ میں کر چکا ہوں، یا آج سے پہلے جو گناہ میں کر چکا ہوں، وما اخرت، اور جو گناہ میں نے پیچھے کیا، جو میں نے پہلے کیا اس کو بھی معاف کر دے، اور جو میں نے پیچھے کیا، پیچھے سے مراد علم آنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد، اور وما اخرت، اور جو میں نے پیچھے کیا، وما اسررت، اور جو میں نے چھپا کر کیا، چھپا کر چند دوستوں کے ساتھ چھپا کر گناہ کیا، یا علیحدہ خود چھپا کر کیا، وما اعلنت، اور جو میں نے اعلانیہ کیا، گناہ کیا میں نے سر عام کیا، اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے، وما اسرفت، اللہ جو میں نے زیادتی کی، اسراف، ایک ہے اسراف، ایک ہے تبذیر۔ اسراف یہ ہے جائز کام میں ضرورت سے زیادہ آپ پیسہ خرچ کرتے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسراف۔ کام جائز ہے، جائز کام میں آپ نے ضرورت سے زیادہ پیسہ خرچ کیا ہے، آپ اور آپ کے ایک ساتھی ہے، ان دونوں کے لیے کھانے کی ضرورت تھی، آپ نے 5 بندوں کی کھانا بنایا، 2 بندوں کا کھانا آپ نے کھایا، باقی 3 بندوں کا کھانا آپ نے ویسٹ کر دیا، ضائع کر دیا۔ تو کیا ہے؟ کھانا کھانا جائز ہے، ضروری ہے، لیکن آپ نے اس جائز کام میں ضرورت سے زیادہ خرچہ کیا۔ 2 بندے کے لیے آپ نے 1 کلو دودھ پتی کا آٹا دے دیا، آپ نے 1 کپ پیا، 2 کپ پیا، باقی سب آپ نے کیا کر دیا؟ گرا دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ اسراف، یعنی جائز کاموں میں زیادتی کرنا۔ ایک ہے تبذیر۔ تبذیر یہ ہے کہ کام بھی ناجائز ہے اور اس ناجائز کام میں بھی ضرورت سے زیادہ انسان خرچ کرتا ہے۔ مثلا ایک آدمی شرابی ہے، 1 بوتل شراب اس کے لیے کافی ہے، اس نے 10 بوتل کا ڈیمانڈ کیا، 1 پیا، باقی لوگوں کو اسے گرا دیا یا ضائع کر دیا، تو اسے کہتے ہیں تبذیر، اسراف اور تبذیر۔ وما اسرفت، اور جو میں نے زیادتی کی، زیادتی سے مراد یہ بھی ہے آپ پر اللہ رب العالمین کی طرف سے ظہر کی نماز فرض ہے 4 رکعت، آپ نے 4 رکعت والی نماز کو آپ نے 1 رکعت اضافے کے ساتھ آپ نے کیا کر دیا؟ 5 رکعت والی بنا دیا۔ یا پہلی جو رکعت ہے اس میں عام جو فرض نمازوں میں 1 رکوع ہے، آپ نے کہا کہ یار اب میں اس میں 2 رکوع میں اس میں کر لوں گا، یا ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، آپ نے کہا میں 2 سے بڑھا کر 4 سجدے کر لوں گا، تو یہ کیا ہے؟ زیادتی ہے۔ زیادتی کا تعلق معاملات سے ہو یا زیادتی کا تعلق عبادات سے ہو، تو دین میں بھی زیادتی کرنا کیا ہے؟ جرم ہے، معاملات میں بھی زیادتی کرنا کیا ہے؟ جرم ہے، یعنی ضرورت سے زیادہ، اسے اسراف کہا جاتا ہے۔ وما انت اعلم به منی، وما انت، اور جسے تو اعلم زیادہ جانتا ہے، منی مجھ سے، اور اس گناہ کو بھی معاف فرما لے جسے تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، جو گناہ میں کر چکا ہوں مجھے یاد نہیں، لیکن تو مجھ سے زیادہ اس گناہ کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ انت المقدم وانت المؤخر، انت المقدم، تو ہی پہلے کرنے والا ہے، انت المقدم، تو ہی پہلے کرنے والا ہے، وانت المؤخر، اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے۔ کسی چیز کو آگے اور کسی چیز کو پیچھے پیدا کرنے پر قادر کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ کو پہلے پیدا کیا، متین کو بعد میں پیدا کیا، اس پر قادر کون ہے؟ اللہ۔ متین کو بعد میں پیدا کر دیا، آپ کو پہلے پیدا کر دیا، اس پر قادر کون ہے؟ اللہ۔ آپ کو گناہ سے توبہ کی توفیق پہلے دی، آپ کی دوسرے دوست کو اللہ نے گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق بعد میں دی۔ کیا ہے؟ انت المقدم، تو ہی پہلے کرنے والا ہے، وانت المقدم وانت المؤخر، اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے۔ ابھی بھی کرو تب بھی تیرے اختیار تیری توفیق سے، بعد میں کرو تب بھی تیرے اختیار اور تیری توفیق سے ہی ممکن ہے۔ تو اللہ کے ناموں میں المقدم، المؤخر، پہلے کرنے والا، المقدم پہلے کرنے والا، المؤخر پیچھے کرنے والا۔ یہ مقدم اور مؤخر یہ ہماری زبان میں بھی ہم کہتے ہیں یار ہم نے اس کو مقدم رکھا ہے، یعنی اس کو آگے رکھا ہے، ہم نے اس ڈیٹ کو مؤخر کر دیا، لیٹ کر دیا ہے۔ لا الہ الا انت، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود عبادت کے لائق الا انت، تیرے علاوہ،
جو گناہ میں پہلے کر چکا ہوں ان کو بھی معاف کرنے والا، جو گناہ میں نے پیچھے کیا ان کو بھی معاف کرنے والا، جو میں نے چھپا کر کیا ان کو معاف کرنے والا، اور جو میں نے اعلانیہ کیا ان کو بھی معاف کرنے والا، جو مجھ سے زیادتی ہوئی ان کو بھی معاف کرنے والا، اور جو مجھ سے زیادہ تو بہتر جانتا ہے اللہ، ان تمام کو معاف کرنے والا تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ لا الہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ایمان کیا ہے؟ مغفرت۔ آپ کی ایمان کیا ہے؟ بخشش۔ تو لا الہ میرا عقیدہ، میں یہ باتیں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں، یہ درخواست آپ سے اس لیے کر رہا ہوں، یہ اپیل آپ سے اس لیے کر رہا ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے مقدم بھی تو ہے، مؤخر بھی تو ہے، تو تیرے علاوہ نہ جو گناہ میں پہلے کر چکا ہوں یا بعد میں مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے، یا جس کو میں نے چھپا کر جو غلطی میں نے کی ہے، یا میں نے اعلانیہ جو غلطی کی ہے، یا جو میں نے زیادتی کی ہے، یا وہ غلطیاں مجھے ابھی یاد نہیں ہے میں بھول چکا ہوں، ان سب کو تیرے علاوہ کوئی اور معاف کرنے والا بخشنے والا نہیں ہے۔ انت المقدم، تو ہی پہلے کرنے والا ہے، یعنی پہلے جو گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے وہ بھی تو جانتا ہے، جو بعد میں سرزد ہوا ہے وہ بھی تو جانتا ہے، جسے میں نے چھپا کر کیا ہے اسے بھی تو جانتا ہے، جسے میں نے اعلانیہ کیا ہے اسے بھی تو جانتا ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو میں کر چکا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں ہے، تو بہتر جانتا ہے۔ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی اور ان گناہوں کو بخشنے والا نہیں، لا نہیں، الہ کوئی بھی عبادت کے لائق، الا انت تیرے علاوہ۔ اب معافی کیا ہے؟ ہم معافی کی جو درخواست، جو دعا ہے، دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اب یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ دعا، اور دعا کیا ہے؟ عبادت۔ اب یہ عبادت کس کی؟ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے کہا مجھ ہی کو پکارو، میں ہی تمہاری پکار کو سن لوں گا۔ استجب لکم، میں ہی تمہاری پکار، تمہاری دعا میں قبول کر لوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل ہو کر۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کہا وقال ربکم ادعونی، تمہارے رب نے کہا مجھ ہی سے دعا کرو۔ پھر آیت کے اینڈ میں کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے انکار کرتے ہیں۔ مطالبہ کس کا کیا جا رہا ہے؟ دعا کا۔ اور جو لوگ دعا کرنے سے تکبر اختیار کرتے ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل ہو کر۔ تو دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا؟ دعا، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ما قدمت، جو میں نے پہلے کیا، وما اخرت، جو میں نے پیچھے کیا، وما اسررت، جو میں نے چھپا کر کیا، وما اعلنت، جو میں نے اعلانیہ کیا، وما اسرفت، جو میں نے زیادتی کی، وما انت اعلم به منی، اور جسے تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، انت المقدم، تو ہی پہلے کرنے والا ہے، وانت المؤخر، تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی، انت المقدم وانت المؤخر وانت لا الہ الا انت۔